علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما، آمین۔ سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ابھی گزشتہ 2 دن قبل پورے ہندوستان کے اندر، ہندوستان کے کئی شہروں کے اندر، کئی قصبوں کے اندر، دیہاتوں کے اندر ایک عمل کو انجام دیا گیا، جس عمل کا نام تعزیہ داری رکھا گیا۔ یہ تعزیہ داری اسلام کے اندر اس کا کیا وجود ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس طرح کی عمل کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ کیونکہ جس طرح سے مسلمان عمل انجام دے رہے ہیں، لگتا تو ایسا ہے کہ شریعت کا ایک حصہ ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، قرآن اور حدیث کے اندر اس کے تعلق سے دلائل ملتے ہیں، کرنے والے اس مستعدی کے ساتھ، اس جو ہے کمپلسری ریگولیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ گویا اس شریعت کا ایک حصہ ہو۔ پوری انڈیا کا تو میں مکمل طور پر عدد نہیں بتا سکتا، لیکن صرف جے پور کی بات کریں تو کم و بیش 300 تعزیے صرف جے پور شہر کے اندر بنائے جاتے ہیں، 300 تعزیے۔ اور ان تعزیوں کے ساتھ وہی کچھ کیا جاتا ہے جو غیر مسلم اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنی مورتیوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے معبودوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی ابھی ہم ایک ایسے مہینے سے گزر کے چکے ہیں جو مہینہ حج کا مہینہ تھا، قربانی کا مہینہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو دیکھنے کا مہینہ تھا، اپنانے کا مہینہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی یہ مہینہ ہمیں دعوت دے رہا تھا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس مہینے کے گزرتے ہی اس کی 10 تاریخ کو وہی کچھ عمل انجام دیا جو کچھ عمل ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ابراہیم علیہ السلام کی امت انجام دیا کرتی تھی، جو عمل وہ بتوں کے ساتھ کیا کرتی تھی، جس عمل سے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں روکا تھا، وہی عمل ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے والے، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اپنانے والے آج تعزیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی نہیں بنایا گیا تھا، آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، اس ٹائم پر خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھ کے پوجے جاتے تھے، اور ان 360 بتوں کے تعلق سے وہی عقیدہ رکھا جاتا تھا جو آج امت مسلمہ کے افراد اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے بعد تعزیے کے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ آج تعزیہ داری کی جاتی ہے، تعزیے بنائے جاتے ہیں، بڑی تعداد میں بنائے جاتے ہیں، اور ان کے سامنے عقیدے کیا کیا رکھے جاتے ہیں۔ خاص طور سے اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان جب مورتیوں کو بناتا ہے، بتوں کو بناتا ہے، اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، مٹی کے ذریعے سے، پتھر کے ذریعے سے اپنے ہاتھ سے تراشتا ہے، اور اپنے ہاتھ سے بت بنانے کے بعد انہی کو معبود تسلیم کرتا ہے، انہی کو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، رزق دینے والا، شفا دینے والا، اولاد دینے والا سمجھتا ہے۔ ہو بہو یہی عقیدہ آج تعزیے کو بنانے والے اپنے ہاتھ سے تعزیہ بناتے ہیں، لکڑیوں کے ذریعے سے، پنیوں کے ذریعے سے ایک ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں تعزیے کے نام پر، اور اس ڈھانچے کے اوپر، اس تعزیے کے اوپر اس کے بعد چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، منتیں مانگی جاتی ہیں، اس چڑھے ہوئے جو ہے ڈوروں اور تعویذوں کو اپنے گلوں کے اندر اور اپنے بازوؤں کے اندر بنا جاتا ہے، اور اس تعزیے سے یہی کچھ عقیدہ رکھا جاتا ہے جو 360 بت پوجنے والے اپنے 360 معبودوں کے تعلق سے عقیدہ رکھتے تھے، وہی یہ 300 تعزیے بنانے والے اپنے تعزیے کے ساتھ عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت جو حضرت یوسف علیہ السلام نے
قید خانے میں رہ کر اپنے قیدیوں کو، اپنے ساتھیوں کو دی تھی اور کہا تھا کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی رب بہتر ہیں؟ اے تعزیے بنانے والوں، کیا یہ 300 معبود یا پورے ہندوستان میں یا پورے دنیا میں یہ لاکھوں معبود بہتر ہیں جو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، اس کے مجاور بنتے ہو، اس پہ چڑھاوا چڑھاتے ہو، اس سے منتیں مانگتے ہو، اس سے شفا کا تصور رکھتے ہو، اس سے رزق کا تصور رکھتے ہو، اس سے اولاد کا تصور رکھتے ہو؟ کیا یہ کروڑوں تعزیے جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں یہ بہتر ہے یا للہ الواحد القہار ایک اللہ جو سب پر غالب ہے وہ بہتر ہے؟ آج وہی دعوت کی آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دی تھی قیدیوں کو، جو تمام انبیاء اکرام نے دی اپنی امت کو، جو خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، آج اسی تعلیم کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے، کیونکہ وہ سارے عمل جو بتوں کے ساتھ انجام دیے جاتے ہیں آج امت مسلمہ اسلام کا نام لے کر، نواس رسول کا نام لے کر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام لے کر وہ تمام شرک کے کام کیے جا رہے ہیں۔ آج دیکھو ویڈیو منظر عام پر ہے، لوگوں نے تعزیے بنائے ہیں، تعزیوں پر چڑھاوے چڑھے ہوئے ہیں، مالائیں ڈلی ہوئی ہیں، اس قدر مالائیں، ناریل چڑھے ہوئے ہیں، پیسے ڈال رکھے ہیں، نوٹ ڈال رکھے ہیں، کھانے چڑھے ہوئے ہیں، پکوان چڑھے ہوئے ہیں، اور لوگ آ کر وہاں پر سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اس تعزیے کا طواف کر رہے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ بھی ہیں جو چرچز ہستیاں ہیں، وہ جا رہے ہیں تعزیے کے بعد اور وہاں سے لے کر ہری کلر کی یا کالی کلر کی ریبن اپنے بازو پہ بندھوا رہے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ اب ہم نے یہ ریبن باندھ لی، اب سال بھر تک کوئی بلا، کوئی جنات، کوئی شیطان، کوئی جادو ہم پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! کیا اس جو ہے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نہیں فرمایا کہ پناہ دینے والی ذات کس کی ہے، شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ جنات سے یا کسی بھی شر سے یا کسی بھی آصف سے یا کسی بھی جادو سے بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے سے اپنے آپ کو دم کریں، اس کے ذریعے سے اللہ کی حفاظت میں آ جائیں، اللہ کی سیکیورٹی کے اندر آ جائیں؟ نہ کہ یہ کہ اس ریبن کی حفاظت کے اندر یا اس تعزیے کی حفاظت کے اندر جس کے ساتھ یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ اس کی چڑھی ہوئی ڈوری اگر ہم نے باندھ لی تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے، ہمیں بیماری میں شفا مل جائے گی۔ جبکہ شفاؤں کا دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین تنہا اکیلا معبود برحق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں اے اللہ تو شفا دیتا ہے۔ شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ پناہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل اعوذ برب الناس، کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو رب کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے، تعزیے کی پناہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ معبود ہیں جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے گڑھ لیے ہیں۔ اتعبدون ما تنحتون، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو پھر اسی کے عبادت کرنے لگتے ہو، اسی کے مجاور بن کر بیٹھ جاتے ہو۔ تو یاد رکھنا امت مسلمہ میں خاص طور سے آج جو یہ عمل منظر عام پر آ گیا ہے اور 400-500 سال سے جو یہ طریقہ رائج ہو گیا ہے تعزیہ داری کا، یاد رکھنا یہ حرام ہے، یہ تمام کام شرک پر مبنی ہے، اور افسوس ہمارے خود کے محلوں کے اندر ہو رہا ہے۔
مساجد کے سامنے ہو رہا ہے، مدارس کے سامنے ہو رہا ہے، مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، ائمہ اکرام کے سامنے ہو رہا ہے، مفتیان اکرام کے سامنے ہو رہا ہے، سب خاموش ہے۔ کسی کی ضرورت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ اس بت کو جا کے توڑ دے، اس بت کو جا کے جو ہے اس کے تعلق سے عقیدوں کو جا کے کھنڈن کرے، لوگوں کو سمجھائے، بلکہ تماشا بین بن کر خود بھی کھڑے ہیں اور اس کا لطف اٹھا رہے ہیں، اس کے مزے لے رہے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے بہت سارے آج ایسے افراد بھی ہوں گے جن تک میری آواز جا رہی ہے جو ان تعزیہ داریوں کے جلوس کے اندر شریک ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے بنائے تو نہیں ہے، عقیدہ بھی نہیں رکھا، لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہ ان میلے ٹھیلوں کے اندر جاتے ہیں، اپنے مزے کے لیے ان میلے ٹھیلوں کے اندر جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، شرک کی تائید، شرک کے اندر شراکت، یہ شرک ہی کہلاتی ہے۔ اگر اللہ کا عذاب آئے گا، اگر اللہ کی پکڑ آئے گی، تو کیا یہ آنکھیں ٹھنڈی کرنے والے تعزیوں کو دیکھ کر بچ جائیں گے اللہ کے عذاب سے؟ نہیں بچ سکتے۔ یہ مفتیان اکرام بچ جائیں گے، یا ائمہ اکرام بچ جائیں گے، یا علماء اکرام بچ جائیں گے؟ نہیں بچ سکتے جب تک کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے ختم نہ کر دیں، کیونکہ یہ برائیاں غیر مسلموں میں نہیں ہے۔ ہم سوچیں کہ غیر مسلموں کا مسئلہ ہے، غیر مسلموں کو کس طرح سے جو ہے ہاتھ کے ذریعے سے ہم دعوت دیں، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، مسلم امہ کا مسئلہ ہے۔ مسلمان بنا رہے ہیں، مسجد کے سامنے بنا رہے ہیں، مدرسے کے سامنے بنا رہے ہیں، تو کیا ہم پر یہ چیز عائد نہیں ہو سکتی؟ کیا ہمارا ایمان اس لیول کا بھی نہیں ہے کہ کم سے کم مسلمانوں کے اندر تو شرک اپنے ہاتھ سے ختم کر دیا جائے؟ جبکہ خود مان رہے ہیں کہ تعزیہ داری حرام ہے، خود اپنی زبان سے ایکسپٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر تعزیے کا چڑھا ہوا دلیم، تعزیے کا چڑھا ہوا شربت، تعزیے کا چڑھا ہوا راجستانی کھانا چورما دال باٹی آ جاتا ہے تو امام صاحب بھی لگ جاتے ہیں ساتھ میں کھانے۔ کیوں؟ اختلاف نہ کرو، دھیرے دھیرے یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں شرک ایسی چیز نہیں ہے جو دھیرے دھیرے آپ اس کو ختم کرو۔ شرک وہ وبا ہے، شرک وہ بیماری ہے، شرک وہ کینسر ہے۔ اگر جلدی سے دور نہیں کیا گیا اور بندہ اس عقیدے کے ساتھ مر گیا کہ ہاں تعزیہ کے ذریعے سے بھی شفا ملتی ہے، تعزیہ کے ذریعے سے بھی حفاظت ہوتی ہے، اس پہ چڑھانے سے، اس کو بنانے سے بھی گھر میں برکتیں آتی ہیں، اگر یہ عقیدہ لے کر اگر کوئی مر گیا تو وہ سیدھا جہنم کے اندر ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے مشرک کے اوپر جنت کو حرام کر دی ہے۔ پھر ہم کس سوچ کے اندر اور کس فکر کے اندر بیٹھے ہیں؟ تو یاد رکھنا، یہ جتنی بھی تعزیہ داری ہو رہی ہے، جو شرک کو انجام دیا جا رہا ہے، یہاں توحید بتانے کی ضرورت ہے، شرک کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے کہ شرک کیا ہے، اللہ رب العالمین کا حق کیا ہے جو تم تعزیہ کے ساتھ انجام دے رہے ہو۔ حقیقت میں وہ سارے کام اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 کے اندر، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، اور جتنے بھی معبود تم نے گھڑ رکھے ہیں، جتنے بھی تعزیہ تم نے بنا رکھے ہیں، اور محلوں کے نام سے تعزیوں کو منسوب کر رکھا ہے، برادریوں کے نام سے تعزیوں کو منسوب کر رکھا ہے کہ یہ فلانی برادری کا تعزیہ ہے، یہ فلانی برادری کا تعزیہ ہے، یہ فلاں محلے کا تعزیہ ہے۔ رب فرما رہا ہے جو تم نے نام دیے ہیں نا اپنے معبودوں کو، یہ تمہارے گھڑے ہوئے نام ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ امر اللہ تعبد الا ایاہ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کروں۔ تو یہ جتنے بھی معبود تعزیہ کے نام پر پوجے جا رہے ہیں، جن کی عبادتیں کی جا رہی ہیں، رب فرماتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت یوسف کہتے ہیں کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کروں۔ اور حقیقی معنوں میں معبود وہی ہوتا ہے جو ہمارا خالق ہو، جو ہمارا رازق ہو، جو ہمارا مربی اور پالنہار ہو، وہی معبود ہے جسے ہم اپنے ہاتھ سے بنائیں۔
کیا وہ رزق کا مالک ہو سکتا ہے؟ جسے ہم ہاتھ سے بنائے کیا وہ شفا دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ جسے اپنے ہاتھ سے بنائے کیا وہ موت اور زندگی کا مالک ہو سکتا ہے؟ جی آج بہت ساری جگہ پر اسی لیے تعزیہ بن رہا ہے کہ لوگوں کو خوف بھی ہے، تعزیہ نہیں بنائیں گے تو ہمارے دادا کا انتقال ہو جائے گا، ہمارے یہاں موت ہو جائے گی۔ غیر اللہ کے خوف سے بھی تعزیہ داری کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، ہم نے خود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے کہ لوگوں نے تعزیہ داری بند کی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہاں پر ان کے دادا کا انتقال ہو گیا اس سال، دوسرے سال پھر تعزیہ داری شروع کر دی۔ پوچھا بھائی بند کر دیا تھا آپ نے حرام سمجھ کے، شرک سمجھ کے، کیوں واپس چالو کیا؟ کہا بند کر دیا تھا اس سال تو دادا کا انتقال ہو گیا، اس لیے ہم نے دوبارہ شروع کر دیا۔ اگر تعزیہ بنانے سے کوئی مرے گا نہیں، آپ کے دادا کا انتقال نہیں ہوگا، تو 400-500 سال سے تعزیہ داری ہو رہی ہے۔ جو بنا رہے ہوں گے ابھی تک زندہ ہونے چاہیے نا، انہیں مرنا نہیں چاہیے، انہیں ان کے اوپر پریشانیاں، مصیبتیں، بیماری نہیں آنی چاہیے۔ حقیقی معنوں میں موت اور زندگی کا مالک تنہا اللہ رب العالمین ہے، رزق کا مالک تنہا اللہ رب العالمین ہے، یہ تعزیہ نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے سورہ روم آیت نمبر 40 کے اندر، اللہ الذی خلقکم، اور وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ رب تمہیں مارے گا۔ تعزیہ نہیں بنانے سے تم مرو گے نہیں، بلکہ وہ رب تمہیں مارے گا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، اور وہی پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، بتاؤ تمہارے شرکا میں سے کون یہ کام کرنے والا ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے اس شرک سے جو تم کر رہے ہو، کیونکہ حقیقی معنوں میں موت اور زندگی کا مالک اللہ رب العالمین ہے، بیماری اور شفا کا مالک اللہ رب العالمین ہے، جسے چاہے بیمار کر دے، جسے چاہے شفا دے دے، جسے چاہے موت دے دے، جسے چاہے زندگی دے دے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ رب العالمین کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف تمہیں دینا چاہے تو رب کے علاوہ اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور رب اگر تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے، رزق سے مالا مال کرنا چاہے، برکتیں دینا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی دی ہوئی بھلائی کو، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی برکتوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر تم تعزیہ نہیں بناؤ گے تو اللہ کی برکتیں روٹھیں گی نہیں، بلکہ اللہ کی رحمتیں قریب ہوں گی، اللہ تمہیں اپنے امان کے اندر رکھے گا۔ تو یاد رکھنا، یہ جو تعزیہ داری کی جا رہی ہے، یہ جو تعزیہ کے ساتھ عمل انجام دیا جا رہا ہے، یہ سراسر شرک پر مبنی ہے، کیونکہ چڑھاوا چڑھانا، نظر نیاز، یہ اللہ کا حق ہے، یہ غیر اللہ کو دینا سراسر شرک ہے، لعنت کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور راوی حدیث کون ہے؟ جس کے نام کے اوپر نظر نیاز چڑھائی جا رہی ہے۔ 10 محرم پر حضرت حسین کے نام پر دلیم بنایا جا رہا ہے، شربت بنایا جا رہا ہے، پکوان بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ ان حسین کے والد سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، یا غیر اللہ کے لیے چڑھاوا چڑھاتا ہے، یا غیر اللہ کے لیے پکوان بناتا ہے، یا غیر اللہ کے لیے شربت بناتا ہے اور لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ کون روایت کر رہے ہیں؟ حسین کے والد، جن کے نام پر تم لوگوں کو غیر اللہ کے نام پر جو کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے تعلق سے خاص طور سے ارشاد فرمایا، ابن عمر راوی حدیث ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ انسان کو دنیا کی پڑی ہوتی ہے، دنیا کی عیش و عشرت کے اندر، دنیا کے وسائل کے اندر، دنیا کی مال و متاع کے اندر ہی لوگ شرک کر رہے ہیں۔ آخرت کا تو ان کو یقین ہے ہی نہیں، گویا آخرت میں تو جائیں گے جب دیکھیں گے۔ ابھی پریزنٹ کے اندر ہمیں جتنے بھی بھلائیاں، جتنا بھی رزق، جتنے بھی آسائش چاہیے وہ ملنی چاہیے، چاہے غیر سے کیوں نہ ہو، چاہے غیر اللہ سے کیوں نہ ہو،
چاہے درگاہوں سے کیوں نہ ہو، چاہے چبوتروں سے کیوں نہ ہو، چاہے تازیوں سے کیوں نہ ہو، چاہے غیر اللہ کے نام پر کھلانے پلانے سے کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، کس پر بھروسہ کرو؟ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، کسی قبر والے فوت شدہ بزرگ پر نہیں، کسی پیر پر نہیں، کسی ولی پر نہیں، کسی چبوترے پر نہیں، کسی تعزیے پر نہیں۔ اگر تم اکیلے اللہ پر توکل کرو، اللہ کو پر بھروسہ کرو، تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ اللہ اکبر! کس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو واپس جب لوٹتے ہیں ان کے پیٹ بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی اولاد کے لیے ان کے منہ میں کھانا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ تو میں جانور کو رزق دے رہا ہوں، اے انسان تو مجھ پر بھروسہ کرے گا تو تجھے کیوں میں رزق نہیں دوں گا، کیوں میں تجھے دنیا میں نوازوں گا نہیں؟ تو بھروسہ تو کر، تو توکل تو کر، تو اللہ رب العالمین پہ ایمان تو رکھ، اللہ رب العالمین تجھے نوازنے والا ہے۔ اللہ جانوروں کو بھوکا پیٹ اٹھا تو دیتا ہے لیکن سلاتا نہیں ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تو رب پہ توکل کر، بھروسہ کر، اللہ ایسے تیری روزی کا انتظام کرے گا جیسے پرندوں کی روزی کا انتظام اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اسی طرح لوگ امن، چین، سکون کے بھی بڑی چاہت رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی آفتیں نہ آئیں، کوئی بیماریاں نہ آئیں، ہم امن میں رہیں، چین میں رہیں، سکون میں رہیں۔ اس کا فارمولہ بھی رب نے بتا دیا۔ اللہ رب العالمین سورہ انعام آیت نمبر 82 کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کری، ظلم کی ملاوٹ نہیں کری، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہوگا، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی دنیا اور آخرت کے اندر سکون اور چین اور امن کن کو ملنے والا ہے؟ جنہوں نے اپنی ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ جب صحابہ اکرام کو یہ بات پتہ چلی تو صحابہ اکرام ڈر گئے، لرز گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی ہم میں سے تو ہر کوئی گنہگار ہے، اپنے جانوں پہ ظلم کر کے بیٹھا ہے، اور رب فرما رہا ہے اگر یہ ایمان لائیں اور ظلم شامل نہ کریں تب ان کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کہ تم نے لقمان کی نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی نہیں سنی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہ ٹھہرائیو، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اگر ہم امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، چین چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، دنیا میں بھی چاہتے ہیں، آخرت میں بھی چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کو شرک سے بچانا ہے۔ ہم شرک کر کر امن ڈھونڈ رہے ہیں، ہم تعزیے داری کر کر امن ڈھونڈ رہے ہیں، ہم تعزیے پر چڑھاوٹ چڑھا کر امن ڈھونڈ رہے ہیں، ہم تعزیے کا طواف کر کے امن ڈھونڈ رہے ہیں، ہم تعزیے کی ڈوری گلے میں ڈال کر امن اور چین اور سکون ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور رب کہہ رہا ہے امن اس کے لیے جو شرک سے پاک ہو، تو شرک کرنے کے بعد امن کی امید نہ کرنا، امن اسی کے لیے ہے۔ ہدایت یافتہ بھی وہی ہے جس نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا ہوگا۔ تو یاد رکھنا اگر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہتے ہو تو شرک سے باز رہو اور شرک سے باز رکھو، دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر صرف ہم تفریح کے طور پر بھی ان میلے ٹھیلوں میں شامل ہو گئے تو انہی کے اندر ہمارا شمار ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے نبی میں نے بوانا کے مقام پر نظر مانی ہے اونٹنی ذبح کرنے کی، اے اللہ کے نبی کیا میری نظر پوری کر سکتا ہوں میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی کیا دور جاہلیت میں وہاں کوئی بت تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی؟
جس کے لوگ مجاور بن کے بیٹھے تھے؟ کہا اللہ کے نبی کوئی بت نہیں تھا۔ کیا دور جاہلیت کے میلوں میں سے کوئی میلہ وہاں لگتا تھا؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، کوئی میلہ اور ٹھیلا بھی وہاں نہیں تھا۔ کہا ٹھیک ہے، اپنی نظر پوری کرو۔ اللہ اکبر! یعنی ایسی جگہ پر نظر پوری کرنے کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہی نہیں دیا۔ جہاں کسی بت کی پوجا کی جاتی ہو دور جاہلیت میں، یا کوئی میلہ اور ٹھیلا لگتا ہو، اور یہاں پر تعزیے کی عبادت بھی ہو رہی ہے، تعزیے کا طواف بھی ہو رہا ہے، تعزیے کے نیچے سے نکلا بھی جا رہا ہے، اس پر چڑھاوا بھی چڑھایا جا رہا ہے، اور اس سے عقیدہ بھی رکھا جا رہا ہے، اور میلہ بھی موجود ہے، پھر ہماری حاضری وہاں پر کیا کہلائے گی ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، یہ جتنے بھی بت جو ہے اپنے ہاتھوں سے بنائے جا رہے ہیں تعزیوں کی شکل کے اندر، سب سے پہلے اس کا بنانا حرام، اس کے بعد اس کا طواف حرام، اس کا چڑھاوا حرام، یہ سارے کے سارے عمل شرک کے اوپر مبنی ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری بقا کے لیے، ہماری جو ہے نجات کے لیے، کہ ہم ان چیزوں سے خود بھی بچیں، اور جو ہمارے مسلمان بھائی اسلام کے نام پر یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں ان کو بھی جا کر سمجھائیں، ان کو اوپر بھی تبلیغ کریں اور بتائیں معبود یہ نہیں ہے جس کو تم ہر سال اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، پھر مصنوعی کربلا کے میدان میں لے جا کر توڑ پھوڑ کر اس کو ختم کر دیتے ہو۔ معبود وہ ہے جو حی ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، جس کو زوال نہیں، وہ رزق کا مالک ہے، جس کو فنا نہیں، وہ شفا کا مالک ہے، جو ہمیشہ سے ہے، وہ تمہاری نفسوں کا اور تمہاری جانوں کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، رب العالمین ہمیں ان جیسے تمام شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھائی بھی لا علمی کے اندر ان کی جو ہے عبادت کر رہے ہیں، ان کو تراش رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ یہ شرک جیسی بیماری کو، شرک جیسی وبا کو ہم خاص طور سے امت مسلمہ کے اندر سے مٹا دیں، ختم کر دیں، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے درجات کو بلند فرمائے، اللہ رب العالمین بدعتوں سے، خرافاتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہم میں جو بھی مجبور ہیں، پریشان ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ رب العالمین رزق کا ان کا انتظام فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کی قرضے کی ادائیگی کی سبیل عطا فرمائے، جو مسلمان نوجوان خاص طور سے جو ہے جیلوں کے اندر بند ہیں اللہ رب العالمین ان کی رہائی کی تو سبیل عطا فرما دے، اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے، ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ